Islamic Technology with Habibullah Khan Panda. Please subscribe this channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سرچ قرآن کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے، اس کا ابتدائی تعارف اور اس کے اندر تلاوت کا طریقہ، اس بارے میں ہم جان چکے ہیں۔ اگر آپ وہ طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سرچ قرآن کی پچھلی پہلی اور دوسری ویڈیوز دیکھیں۔ آج ہم نیا سبق سیکھیں گے۔ جب ہم سکرین کے اوپر کلک کریں گے تو اوپر اور نیچے دو پٹیاں آپ کے سامنے ظاہر ہوں گی۔ ہم نے سکرین کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں دو پٹیاں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس میں دائیں طرف جو پٹی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والی، تو اس میں القائمۃ الرئیسہ، تو جب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے مکمل آپشن آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ اب ہم نے یہاں پر کلک کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے مختلف آپشن آ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے فضل و قراءت القرآن، یعنی قرآن کی قرأت، قرآن پڑھنے کی جو فضیلت ہے، تلاوت کی جو فضیلت ہے، اس حوالے سے مواد موجود ہے، احادیث موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں احادیث آپ کو مل جائیں یا آپ پڑھیں تو آپ یہاں سے بآسانی وہ احادیث پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم فضل و قراءت القرآن کے اوپر کلک کریں گے۔ جب ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ احادیث آ چکی ہیں۔ پہلی حدیث عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامہ، کیونکہ یہ قیامت والے دن آئے گا، شفیعا لاصحابہ، اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر، مسلم کی روایت ہے۔ اس طرح دوسری حدیث کے راوی سیدنا نواس بن سمعان ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، یؤتی یوم القیامہ بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، کہ قیامت والے دن قرآن اور جو اہل قرآن تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ آئیں گے، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ہوں گی، اور یہ ان دونوں کی طرف سے حجت بازی یعنی کہ بات کر رہی ہوں گی اور ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح آپ نیچے دیکھیں یہ ساری کی ساری احادیث ہیں جو آپ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فضل و قراءت القرآن الکریم کا آپشن ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ہم اس فہرست میں جائیں گے تو آپ دیکھیں دوسرے نمبر پر معانی الکلمات کا آپشن ہے، یعنی اس کے اندر قرآن کی تلاوت میں کچھ آیات کے جو الفاظ مشکل ہوتے ہیں یہ ان کی تشریح کر دیتا ہے عربی سے عربی میں۔ تو اب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے معانی الکلمات کے اوپر کلک کیا تو اس طرح یہ آپ کے سامنے یہ کھل گیا، سورہ بقرہ الآیات۔ تو یہ ادھر سورت کا نام ہے اور یہاں یہ آیت موجود ہے۔ تو اس طرح آپ اس کے اندر کھول سکتے ہیں۔ اب ہم سورہ بقرہ کے بجائے سورہ المائدہ کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ یہ سورہ المائدہ آ گئی اور اس کی آیت نمبر 1 ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کے نیچے بالعقود اس کا معنی دیا ہوا ہے، الانعام اس کا معنی ہے، غیر محل الصید اس کا معنی دیا ہوا ہے، وانتم حرم اور اس کا ترجمہ عربک ٹو عربک یعنی عربی سے عربی میں۔ اگر ہم اس کی کوئی اور آیت پڑھنا چاہتے ہیں یعنی اس کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں اس آیت کے الفاظ کا، مثلا ہم آیت نمبر 5 کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر مزید جو الفاظ ہیں ان کے معانی دیے ہوئے ہیں تشریح کے ساتھ۔ اس طرح یہ مکمل 114 صورتیں ہیں، ان کے یعنی جو بھی صورت آپ کھولنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو آیت آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے الفاظ کے معنی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کے سامنے اس طریقے سے کھل جائیں گی۔ تو
آپ اس طرح جو مشکل الفاظ ہیں آیات کے اندر ان کا معنی دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہاں تک انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہم اگلے اسباق میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔